السلام علیکم، میں حسب خالق، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، مجھے انتظار رہتا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کچھ بھی الیکشن میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کہہ رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں سن کے حیرت بھی ہو رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں یہ پہلے ہی کر دیتے تو عوام اتنی پریشان نہ ہوتی، جو اب اقتدار کی نشے میں یہ اتنا کچھ بول رہے ہیں بجلی کا، اف، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ بلاول کو جو اب ترس آ رہا ہے پی ٹی آئی پہ، آپ یہ بتائیں جب آپ پی ڈی ایم میں تھے تو یہی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے تو آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور یہی ساری فسطائیت تو آپ نے اسی دور میں چلائی تھی۔ یہ جب سے ہی چلا آ رہا ہے، پی ڈی ایم آپ لوگوں نے مل کے ہی پلاننگ کی اور سب کچھ پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے کیا۔ آپ ان کے ساتھ شامل تھے، اگر شامل نہ ہوتے تو آپ حکومت میں کیسے تھے، آپ وزیر خارجہ کیسے تھے؟ آپ سے کون پوچھے یہ باتیں؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، آپ صرف اپنی بولتے ہیں۔ آپ پچھلی باتیں تو یاد رکھا کریں۔ اب ان لوگوں کے پاس رہ کے گیا، پہلے بلا چھین لیا گیا، پھر جمہوریت کے نام پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس قدر پریشان ہے۔ سب سے پہلے تو میں جہانگیر ترین کو کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اقتدار کی خاطر اتنا گر چکے ہیں اپنی اوقات سے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں کیا نہ بولوں۔ انہوں نے بشرا بیوی کی ذاتیات پہ حملہ کیا ہے، جو ہمیں بہت ناگوار گزرا ہے۔ آپ کے گھر میں ماں بیٹیاں بہنیں نہیں ہیں، جو آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے کہا شاید میں اسی سے پاپولر ہو جاؤں گا۔ ان کے کچھ بول کے مریم نواز، آپ نے کیا کبھی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، جو آپ نے ان کے ذاتیات پہ حملہ کیا؟ یہ بہت برا کیا آپ نے، اس سے آپ کی ویلیو بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی۔ اگر آپ ایسی بات نہ کرتے تو زیادہ ضروری تھا، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا یہ سب کچھ بول کے۔ جس شخص کی ایک تصویر بھی دکھانے پر اس قدر پابندی ہے، وہ بہت زیادہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میری عوام بھی میری طرف ہے۔ لیکن عوام بیچاری کیا کرے جب اس کو کچھ بولنے کا حق نہیں، باہر نکلنے کا حق نہیں، اور سبھی کچھ تو پابندیاں ہیں، تو عوام بیچاری کیا کرے؟ آزاد الیکشن پہ پی ٹی آئی بہت دشواریاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ دشواریاں ہو رہی ہیں، پابندیاں ہیں۔ علیم خان جو ہے وہ شہباز شریف کو سڑکوں پر گھسیٹ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، گلا دبا رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، لیکن آج وہ شہباز شریف کے ملے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی برائی کرنا پسند نہیں کر رہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ شہباز شریف کے اس قدر خلاف تھے، یہی علیم خان اور اس قدر غلط القابات سے نوازتے تھے۔ یہ اقتدار اتنی بری چیز ہے جو انسان کو اپنے معیار سے گرا دیتی ہے اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ ابھی تک تو نہ کوئی مہنگائی کم ہوئی ہے، نہ غریبوں کے لیے کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا لائے عمل ہے۔ یہ صرف اب اقتدار کے چکر میں مارے پھر رہے ہیں، غریب بیچارہ منہ تک رہا ہے کہ شاید ہماری بھی باری آ جائے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اس قدر لوگ مایوس ہیں اس دفعہ الیکشن سے کہ کبھی زندگی میں نہیں تھے۔ جس سے پوچھو یار، نہیں دل چاہ رہا ووٹ دینے کو، نہیں دل چاہ رہا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ووٹ دینے کا فائدہ کیا؟ کہ کیونکہ انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو ان کی مرضی ہے، جو کوئی مرضیاں یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی پارٹی کو یا دو پارٹی کو، کسی کو بھی جتوانا ہے جو ان کی مرضی ہے۔ تو اب بتائیں اس طرح سے ان کے اور ووٹر کم ہو رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دینے کا فائدہ کیا؟ مطلب اس قدر الیکشن سے بددل ہیں لوگ کہ چاروں طرف لوگوں کا دھیان جو ہے الیکشن سے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل دل نہیں چاہ رہا اب کہ الیکشن، نظر ہی نہیں آ رہا کہ الیکشن ہو رہا ہے۔ مہنگائی نہ کم ہو رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اقتدار کے لیے بھاگ دوڑوں میں لگے پڑے ہیں، پیسہ لٹا رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اقتدار مل جائے۔ یہ اقتدار بہت بری چیز ہے۔ اور محسن نقوی صاحب نے ایسا کون سے کام کر دیے جو ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نواز شریف کے لاڈلے ترین ہیں۔ یہ جو ان کو نواز شریف کا لاڈلا ہے اس کو نوازنا لازمی ہے، مریم نواز اور نواز شریف کا۔ اب دیکھیں اور کون کون ان کی غلامی کر رہا ہے، اور کس کس کو یہ سب فیسلٹیز ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہو پرامن ہو، اور ہم لوگوں کو کوئی ایسی دیکھنا نہ پڑے جس سے ہم اور بددل ہو جائیں اس حکومت سے بھی اور سب سے۔ تو لہٰذا آپ لوگ ایسے کام کریں جس سے قوم بددل نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ خدا حافظ۔